دنیا میں جو چند عظیم اور مضبوط حکومتیں قائم ہوئی ہیں ان میں ایک نام رومی سلطنت کا تھا۔ یہ وہ سلطنت ہے جس کا شہنشاہ نیرو تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ ان کے جو شہنشاہوں کی عادتیں تھیں وہ پاکستانی اشرافیہ سے بہت زیادہ ملتی تھیں۔ آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا ہے، ایک ایسا قصہ سنانا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ آپ نے خود کرنی ہے، اس میں آپ کی بسانت آ جائے گی، آپ کا پی ایس ایل آ جائے گا، سارا کچھ آ جائے گا اگر آپ نے غور کیا تو۔ روم میں بھوک ہمیشہ خاموش نہیں رہتی تھی۔ بھوک کبھی وہ پیٹ میں مروڑ بن کر اٹھتی، کبھی آنکھوں میں غصہ بن کر جلتی اور کبھی سڑکوں پر شور بن کر پھیل جاتی۔ بھوک لیکن ریاست نے بھوک کو خاموش کرنا سیکھ لیا تھا۔ لوسس ایک نان بائی کا بیٹا تھا، تندور والے کا بیٹا تھا۔ لوسس جوان آدمی تھا۔ اس کے باپ کی دکان شہر کے غریب علاقے میں تھی، جہاں لوگ روٹی خریدنے نہیں مانگنے آتے تھے۔ ہر صبح وہ دیکھتا لوگ قطار میں کھڑے ہوتے، کچھ کی آنکھوں میں امید ہوتی، کچھ کی آنکھوں میں خالی پن۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے پوچھا، اگر ان کے پاس پیسے نہیں تو یہ زندہ کیسے ہیں؟ اس کے باپ نے آٹا گوندتے ہوئے کہا، ریاست انہیں زندہ رکھتی ہے، ریاست ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ کیوں؟ باپ نے ہاتھ روک دیے، کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تاکہ وہ مر نہ جائیں اور تاکہ وہ بغاوت بھی نہ کریں۔ لوئسس اس وقت نہیں سمجھا، مگر کچھ ہی دن بعد وہ سمجھنے لگا۔ شہر میں اعلان ہوا کہ اگلے ہفتے عظیم کھیل ہوں گے، بسنت ہوگی، پی ایس ایل ہوگا، کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوگا، ہر شہری کو مفت اناج دیا جائے گا، مفت۔ آج کل وہ آٹے کے ٹرک مکھیہ منتری کی تصویروں والے گلیوں میں سپاہی اعلان کر رہے تھے اور لوگ خوشی سے چیخ رہے تھے۔ آئی ایس پی آر نغمے جاری کر رہا تھا۔ کل تک یہی لوگ ٹیکسوں کی شکایت کر رہے تھے، آج وہ ریاست کی تعریف کر رہے تھے۔ لوئسس نے دیکھا ایک آدمی جو کل اس کے باپ سے جھگڑ رہا تھا آج مسکرا رہا تھا۔ شہنشاہ ہمارا خیال رکھتا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ جرنیل ہمارا خیال رکھتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ لوئسس کو یہ عجیب لگا۔ اس آدمی کی غربت تو ویسی تھی، اس کا گھر اب بھی ٹوٹا ہوا تھا، اس کی زندگی نہیں بدلی تھی، صرف اسے مفت اناج ملا تھا۔ کھیلوں کے دن لوئسس بھی ہجوم کے ساتھ میدان میں گیا۔ سورج تیز تھا مگر لوگوں کو پرواہ نہیں تھی۔ ان کے ہاتھوں میں روٹی تھی اور ان کے دلوں میں جوش۔ جب پہلا گلیڈیٹر میدان میں آیا، پہلوان، ہجوم پاگل ہو گیا۔ لوگ کھڑے ہو کر چیخ رہے تھے، جیسے چھکا لگتا ہے، جیسے وہ خود اس لڑائی کا حصہ ہوں۔ لوئسس نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ وہی لوگ تھے جو کل تھکے ہوئے، خاموش اور غصے میں تھے، آج وہ زندہ لگ رہے تھے۔ اس کے پاس بیٹھا ایک آدمی زور زور سے چیخ رہا تھا، اسے مار دو، اسے مار دو۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی جیسے اس کی اپنی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہو۔ لوئسس نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس آدمی کے کپڑے پرانے تھے، اس کے ہاتھ مزدور کے ہاتھ تھے، اس کی زندگی مشکل تھی، مگر اس لمحے وہ اپنی مشکلات بھول چکا تھا۔ اس کی توجہ صرف میدان پر تھی۔ جب خون بہا، ہجوم خوش ہوا، جب ایک پہلوان گرا، لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ لوئسس کے دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے محسوس کیا یہ صرف کھیل نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا۔
उसने देखा ऊंची नशिस्तों पर अमीर लोग खामोश बैठे थे। वो कम चीख रहे थे, कम जज्बाती थे, वो सिर्फ देख रहे थे। और नीचे गरीब लोग चीख रहे थे, हंस रहे थे और रोटी खा रहे थे। उनके पास सब कुछ नहीं था, मगर उस लम्हे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पास सब कुछ है। खेल खत्म होने के बाद लोग खुशी खुशी वापस जा रहे थे। कोई टैक्स की बात नहीं कर रहा था, कोई गुर्बत की बात नहीं कर रहा था, कोई सवाल नहीं कर रहा था। सिर्फ खेल की बात हो रही थी, सिर्फ खून की बात हो रही थी, सिर्फ तफरी की बात हो रही थी। उस रात लुइसिस ने अपने बाप से कहा, वो हमें रोटी देते हैं और खेल देते हैं, तमाशे देते हैं, नगमे देते हैं। उसका बाप खामोश रहा। लुइसिस ने आश्चर्य से पूछा, ताकि हम सवाल ना करें ना? उसके बाप ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में फख्र भी था और उदासी भी। हां, उसने कहा, भूखा आदमी खतरनाक होता है, मगर वो आदमी जिसका पेट भरा हो और जिसका दिमाग मसरूफ हो, वो कभी बगावत नहीं करता। लुइसिस उस रात देर तक जागता रहा। उसने सोचा, रियासत लोगों को मारती नहीं, वो उन्हें जिंदा रखती है। इतना जिंदा कि वो काम करते रहें, वो बिल देते रहें, वो टैक्स देते रहें। इतना मुतमईन कि वो सवाल न करें, हर वक्त 19 को 20 करने के चक्कर में हों। इतना मसरूफ कि वो सच देख न सकें कि 11 अरब का त्यारा कहां से आया और 11 अरब के त्यारे में इजराइल की कंपनी मुलविस निकली, रकम इजराइल को दी गई। वैलेंटाइन डे पे 11 अरब किसने खर्च किया, पैसा कहां से गया, किस अकाउंट से गया? सवाल। जी, अगले दिन फिर अनाज तकसीम हुआ। लोग फिर कतार में खड़े थे। उनके चेहरे फिर उम्मीद से भरे थे और रोम पहले की तरह पुरसुकून था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 फरवरी 2026 की तारीख है और दिन बड़ा मुबारक है, जुमे का। उधर से दूसरा रोजा, उधर से जुमा, बड़ा रूहानी सा ये इम्तिजाज बना है। अल्लाह पाक आप लोगों की दिली मुरादें कबूल करे। जो आपने अर्जियां डाली, अल्लाह पाक उनको कबूल करे। अल्लाह पाक आपके भड़ोलों को अनाज से भर दे। अल्लाह पाक आपकी भूख को, प्यास को कबूल करे। और अल्लाह पाक आपके रोजों के सदके इमरान खान पे आसानियां करे, इमरान खान को सेहत दे और इमरान खान को रिहाई नसीब करे। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है और 50% से ज्यादा वीलॉग आपके सामने मैंने ऑलरेडी रख दिया है। ये एक ही स्टोरी है, कबल मसीह से लेकर आज तक। अगर 25 करोड़ को मार दिया जाए तो फिर काम करने वाले कहां से आएंगे, टैक्स भरने वाले कहां से आएंगे, घुटनों के बल या कमर के बल झुककर सलाम करने वाले कहां से आएंगे, किन पे ये हुकूमत करेंगे, इनके बच्चे किन पे अयाशी करेंगे। लिहाजा ये इतना जिंदा रखते हैं, इतना मुतमईन रखते हैं कि सवाल ना हो और बगावत ना हो। और ये तरीका कबल मसीह से चला आ रहा है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने बयान दिया है कि गजा पीस बोर्ड में इजरायली वजीर खारजा के साथ बैठना हमारे लिए कोई मसला नहीं है और ये दुनिया में होता है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम हया न करो, जब तुम शर्म न करो तो कुछ भी करो। दफ्तर खारजा को क्या पड़ी है
کہ وزیر خارجہ وہاں پہ موجود ہے اور ہمارا وزیر اعظم موجود ہے. یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے. قائد اعظم نے انٹرویو میں کہا تھا، قائد اعظم جیسا بندہ، کہ اگر ملٹری مداخلت بھی کرنا پڑی نا، ملٹری مداخلت پاکستان وہ بھی کرے گا اسرائیل کے خلاف. یہ قائد اعظم جیسے بندے نے کہا. اور علامہ اقبال جب بہت زیادہ کمزور ہوئے، بہت زیادہ بیمار ہوئے، انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے لیے جیل میں جانا، فلسطین کے لیے جیل میں جانا پسند کریں گے. یہ ہمارے بانیان کا موقف تھا. یہاں دفتر خارجہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل کوئی پرابلم آپ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 5 ملکوں نے بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے نا وہ فوجوں کا اعلان کر دیا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ انڈونیشیا ہے، پھر مراکش ہے، اس کے بعد کوسوو ہے. یہ 5 ممالک جو ہے یہ اپنی فوج غزہ میں بھیجیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس پورے جو ہے نا افسانے میں وہ فلسطین کا ذکر نہیں تھا. فلسطین کا کوئی نمائندہ جو ہے وہاں پہ نہیں تھا. شہباز شریف کو کھینچ کے گلے سے لگا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اور پھر بو بھی سونگی جو ہے نا وہ نواز شریف نے. یعنی یہ ایسا شخص ہے، یہ کہتا ہے کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا 17 سال سے آنکھوں کا تارا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص زبان پہ مکھن لگاتا ہے اور پھر زبان مختلف جگہوں پہ لے جاتا ہے بوٹوں سے اور چاٹتا ہے. اور اس میں کیا ہنر ہے؟ اس کی شکل، اس کی انگریزی، اس کا انٹلیکٹ، اس کی حرکات. تو ٹرمپ پہ بھی وہی فارمولہ آزما رہا ہے، یعنی وہ پالش کر رہا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد حماس کا موقف سامنے آیا ہے. حماس کا موقف ہے کہ قابض اسرائیل کی جارحیت کو روکا جائے، کیونکہ جب سے یہ پیس بورڈ بنا ہے تو کوئی جو ہے نا وہ وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہوئی. اسرائیل جہاں پہ مرضی ہوتی ہے حملہ کرتا ہے، جہاں پہ مرضی ہوتی ہے وہ بندے مارتا ہے، اور خوراک والے ٹرکوں پہ کو بھی بند کر دیتا ہے. تو حماس نے یہ بیان دیا ہے کہ جی روکا جائے قابض اسرائیل کو. قابض، یہ قبضے چھڑانے کے لیے اللہ کی فوج جائے گی. جہاں پہ فلسطینیوں کا قبضہ ہے نا تو وہاں سے چھڑائے گی، وہ سارا علاقہ بھی اسرائیل کو دے گی. ٹھیک ہے جی. ایپسٹین فائلز میں نام آیا ہے پرنس اینڈریو کا. یہ کون ہے جی؟ یہ کنگ چارلز کے سگے بھائی ہیں. ان کو گرفتار کیا گیا ہے، بعد میں ان کی رہائی بھی عمل میں آئی ہے. لیکن بکنگم پیلس نے کہا ہے، کنگ چارلز نے کہا ہے کہ بکنگم پیلس مکمل تعاون کرے گا، قانون اپنا راستہ لے. اس نے میرے بھائی کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ کرے. برطانیہ دوسرے ممالک سے اس معاملے میں کافی آگے ہے. چھوٹا سا ملک ہے، اب یہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن یہاں کی جو روایات ہیں، یہاں کا آئین ہے، یہاں کا جو قانون ہے، عدالتی نظام ہے، وہ ابھی نسبتاً بہتر ہے. اس لیے یہ دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں ابھی بھی شامل ہے. حالانکہ اب یہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اس کی آبادی بھی بہت کم ہے، اب بہت کم آبادی ہے، لیکن بہرحال یہ ان اصولوں پر عمل کر رہا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ کافی الارمنگ ہے. یعنی الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جب صدام حسین کے دور میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تھا، تو جو اب تیاریاں نظر آ رہی ہیں نا، اب وہ تیاریاں اس وقت ہوئی تھیں. تو اب بالکل اسی پیٹرن پہ تیاریاں ہو رہی ہیں. ہزاروں فوجی، ہزاروں جہاز، 2 بحری بیڑے، یہ جو ہے وہ مشرق وسطی میں پہنچ گئے ہیں. اور آپ جانتے ہیں معاملہ ہے ایران کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 ہفتہ دیا ہے ایران کو. اور اس سب کے پیچھے کون ہے؟ اس سب کے پیچھے جو ہے نا وہ اسرائیل ہے. اسرائیل اب یہ سمجھتا ہے، بلکہ اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایران کے بعد ترکی بھی لپیٹ میں آ جائے. ترکی، لیکن بہرحال ترکی ترنے والا نہیں ہوگا اگر لپیٹ میں آیا بھی صحیح تو. یعنی ایران جو ہے نا کہتا ہے، اسرائیل کہتا ہے کہ بدتریج جو خطرات ہے نا اس کے لیے وہ امریکہ خطرات ختم کرے. یعنی نتن یاہو نے جہاں تک کہا ہے کہ امریکہ ہماری وجہ سے امریکہ ہے، ہماری وجہ سے.
اگر ہم نہ ہو تو امریکہ بھی نہیں رہے گا. اب آپ خود اندازہ کر لیں. تو وہ کسی بھی صورت میں ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے اور ایران کو شکست دینا چاہتا ہے. تو علاقے میں بہت بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حرکت ہو رہی ہے اور یہ جھڑپ ہوئی تو یہ جھڑپ کافی خونی ہوگی. یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، فیفا یعنی یہ ایک تنظیم ہے فٹ بال کی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ غزہ میں 20,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش والا اسٹیڈیم بنائے گا. کیونکہ اب فری فار آل کر دیا نا غزہ کو، کہ فلسطینیوں سے تو پوچھا نہیں جائے گا، نہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا جائے. تو فیفا نے کہا ہے کہ یہ اپنے خرچے پر، فیفا جو ہے وہ دنیا کی امیر ترین تنظیموں میں سے ایک تنظیم ہے. یہ دنیا میں فٹ بال کو کنٹرول کرتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں فٹ بال کتنی دیکھی جاتی ہے اور کیسی دیکھی جاتی ہے. تو فیفا نے اعلان کیا ہے کہ وہ وہاں پہ اکیڈمی بھی بنائیں گے اور اسٹیڈیم بھی بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد رمضان المبارک میں جو پنجاب کے تھیٹرز ہیں، تھیٹرز تو نہیں ہیں، ریڈ ایریاز ہیں، ان کو تھیٹر نہیں کہا جاتا. بہر لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں. اوپر پورا قصہ سنا دیا کہ ہمیں ریاست نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے کہہ کے تماشے. تو انہوں نے کہا جی کہ رمضان میں یہ بند ہوں گے. لیکن رمضان کے فوراً بعد صبح والا ویلاگ بہت کم لوگوں نے سنا ہے، اس میں گوری والا قصہ سنایا ہے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں شراب کا تحفہ لے آئی رمضان کا. تو انہوں نے انکار کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کرسمس پہ تو بڑا پی رہے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں جی رمضان ہے، ہم رمضان میں نہیں پیتے. تو گوری بڑی معصومیت سے کہتی ہے کہ پھر رمضان کے بعد لے آؤں. تو یہ پھر رمضان کے بعد شروع ہو جائے گا لباس اور وہ گانے اور سارا. آپ جانتے ہیں پنجاب میں وسیم اختر نے کہا تھا ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے. ایم کیو ایم آج کل تو حکومت میں، وسیم اختر نے کہا تھا. شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر جاسمین راشد، محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ نے کوٹ لکھپت جیل سے خط لکھا ہے اور انہوں نے ٹینڈ کی ہے جو ہے نا وہ آصف علی زرداری کی. اور آصف علی زرداری کو کہا ہے کہ جس طرح عمران خان نے جیل کاٹی اور عمران خان جو ہے وہ جیل کاٹ رہا ہے، اس طرح پاکستان میں پہلے کسی نے جیل نہیں کاٹی. یہ انہوں نے خط لکھ کے آگاہ کیا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ انٹرویو دیا ہے سید علی خامنہئی نے. تو سید علی خامنہئی کو کہا گیا کہ امریکی صدر جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے. تو سید علی خامنہئی نے جو ہے وہ جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہوگا کہ جو ہے نا وہ امریکہ کی فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، لیکن ہمارے خیال میں دنیا کی جو طاقتور ترین فوج ہے نا اس کو بھی فیصلہ کن ضرب لگائی جا سکتی ہے. یہ سید علی خامنہئی نے کہا ہے. یہ وہ سید علی خامنہئی ہیں جن پر اب سے کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا تھا. لیکن ان کا موریل چیک کر لیں. یہ میں نے آپ کو بیان کیوں پڑھ کے سنایا علی خامنہئی کا؟ یہ بیان میں نے اس لیے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ جب غزہ پیس بورڈ کا جو ہے نا وہ اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں گارڈین نے کہا کہ دنیا کے جتنے لچے ہیں، ٹچے ہیں، ڈکٹیٹرز ہیں، غیر نمائندہ ہیں، بدماش ہیں، جن کو لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، وہ سارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. کوئی جمہوری ملک جن کو لوگوں کی حمایت حاصل ہو، جو اپنی قوم کے نمائندہ ہونے کا دعویٰ کر سکیں، وہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے. بہرحال یہ سارے جمع ہو گئے. بہرحال جب یہ تقریریں فرما رہے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. پہلے وہ انگڑائیاں لیتا رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تقریباً جو ہے نا وہ سویا رہا ہے. اسے پتہ تھا کیا پدی کا شوربہ، شبادو کیا کہے گا، وہ انڈونیشیا والا کارٹون کیا کہے گا، وہ قازقستان یا آذربائیجان والے ٹچے بدماش وہ کیا کہیں گے، سارا پتہ تھا. وہ اونگ رہا تھا کیونکہ قطر نے، سعودیہ نے، مراکش نے
اور ان ملکوں نے جو ہے نا تقریباً وہ کہہ رہے تھے کہ $5 ارب بھی جو ہے وہ بھی جمع کرا دیے. اب یہ کھلی بدماشی ہے، کھلا بھت ہے. $5 ارب ہمارے ریزرو نہیں ہے اتنے، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہے نا وہ داماد جیرڈ کرشنر نے اکٹھے کر لیے. باقی بھی دیں گے، کدھر جائیں گے؟ دیں گے نہیں تو، اگر نہیں دیں گے تو بدماشیاں قائم نہیں رہیں گی. اگر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل حکم نہیں مانتے تو ان کا یہ جو اقتدار ہے، یہ جو ان کا قبضہ ہے پاکستان پہ، عمران خان کی جو قید ہے وہ کیسے برقرار رہے گی؟ میں بات کر رہا تھا علی خامنہئی کی. علی خامنہئی نے کہا ہے کہ مضبوط فوج کو بھی ضرب لگائی جا سکتی ہے. اب ادھر شہباز شریف کیا کہتا ہے؟ بورڈ آف پیس میں تقریر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تقریباً 25 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بچا لیا. پتہ نہیں 25 کروڑ کہہ رہا تھا یا 50 کروڑ. جھوٹ جو ہوتا ہے جتنا مرضی ہے بولے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی 11 جہاز گرا دیے، 11 پاکستانی خود کہہ رہے تھے 6، ٹرمپ کہہ رہے 11. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 6 انڈیا کے اور 5 ہمارے. بعد میں یہ مطلب نہ نکل آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکی صدر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. پورے مجمع کے سامنے پینٹ اتار سکتا ہے، پورے مجمع کے سامنے پینٹ اتار کے پچھاڑا دکھا سکتا ہے. امریکی صدر ہے. سنا نہیں ہے کہ شیر انڈے دے یا بچے دے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو 11 کہے تھے کہ 6 انڈیا کے اور 5 پاکستان کے، پھر کیا ہوگا؟ بہرحال وہاں پہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ 25 کروڑ عوام کو اس نے بچا لیا ہے، اور یہ سیویئر ہے، مسیح ہے، نجات دہندہ ہے. میں 9th کی انگلش پڑھاتا تھا نا، تو جو پہلا سبق تھا، اب مجھے نہیں پتا، جو پہلا سبق تھا 9th کی انگریزی کا، تو وہ تھا دی سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ یا انسانیت کے مسیح. یہ پہلا سبق تھا، یہ پہلا سبق تھا دی سیویئر آف مین کائنڈ. اور یہ سبق کس کے بارے میں تھا؟ یہ سبق تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. ان کی پیدائش، پھر مکہ کی زندگی، پھر مدینہ کی زندگی، پھر انہوں نے جو معاملات کیے کہ وہ انسانیت کے نجات دہندہ تھے. جب انسانیت بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تو اللہ پاک نے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا، اور انہوں نے یہ لفظ استعمال ہوا ہے سیویئر آف مین کائنڈ. یہاں پہ سیویئر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسے گیس پمپ دیے گئے اسرائیل کو، اس شخص نے دیے جنہوں نے فلسطینیوں کو دھواں بنا کے اڑا دیا، دھواں بنا کے. وہ ہمارے یہ دوست ہیں، پڑوسی ہیں، یہ شمشان گھاٹ میں اپنا مردہ جلاتے ہیں، تو پھر بھی اس کی کچھ باقیات اس کی ہوتی ہیں جن کو وہ ہم بھی بڑے احترام کرتے ہیں، وہ بھی بڑے احترام کے ساتھ ان کا ظاہر ہے. تو یہاں باقیات بھی نہیں تھی، ایسے پمپ دیے، ایسی کوئی زہریلی گیس تھی یا چیز تھی کہ درجہ حرارت 3000 سینٹی گریڈ یا 5000 سینٹی گریڈ ہو گئے، اور بندے غائب ہو گئے، 3000 اسرائیلی غائب ہو گئے. مرنا تو کیا تھا، اس بندے نے دیے اسرائیل کو جو سیویئر قرار پا رہا ہے. اقتدار اس طرح کراتا ہے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، اس طرح اقتدار جو ہے کراتا ہے. پوری دنیا جانتی ہے یہ قاتل ہے، پوری دنیا جانتی ہے یہ ٹھگ ہے. ابھی مادورو کے ساتھ کیا کیا، مادورو کے ساتھ وینزویلا، ابھی کل کی بات ہے. کیوبا کو بھوکا مار رہا ہے، جو کیوبا والے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ سیویئر، نجات دہندہ، مالک یوم الدین، معاذ اللہ استغفر اللہ. اقتدار کتنا کریں گے، کب تک کریں گے؟ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، فیوریٹ گائے. ادھر لڑیاں ادھر لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، ٹویٹ پہ ٹویٹ آ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کر رہا ہے. ادھر خامنہئی کہہ رہا ہے طاقتور ترین فوج کو بھی ضرب لگائی جا سکتی ہے.
ایٹمی ملک کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ سیویئر ہے ٹرمپ. ابھی کل پرسوں ایران پہ حملہ ہو گیا، پھر بھی سیویئر ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے ایران جتنا بھی ریٹیلیٹ کرے ایران کو مار پڑے گی. سمپل از دس. حقیقت ہے، تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایرانی ترن والا ثابت ہوں گے، لیکن بھائی طاقت ان کے پاس زیادہ ہے. ایران کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، چین اور رشیا کھل کے آ جائیں ایران کے لیے. بہرحال آخری خبر پہ آتے ہیں. ایک انڈیا کی فلم ہے نائک، وہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ کا انٹرویو کرتا ہے انل کپور، اور وزیر اعلیٰ کو وہ پھنسا لیتا ہے کہ آپ پہلے مرچوں کا کاروبار کرتے تھے، اب آپ کی اتنے کروڑ کی پراپرٹی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ جس طرح ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کام تو کرتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے آتی ہے، ہمیں بھی بتا دیں. بہرحال وہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا، مکھیہ منتری، تو وہ بلراج چوہان، امریش پوری، وہ غصے میں آگے کہتا ہے کہ ایک دن کے لیے وزیر اعلیٰ بن جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا. اور وہ واقعی بن جاتا ہے ایک دن کے لیے وزیر اعلیٰ، اور وہ پھر بڑے کام کرتا ہے. تھانے داروں سے پوچھ، سبزی منڈی، یہ وہ لٹرن بٹرن. یہ فلم دیکھ لی ہے نواز شریف کی کڑی نے، یہ مکھیہ منتری نے. یہ آج بیٹھ کے پوچھ رہی تھی ٹنڈے کے ریٹ، کہ ٹنڈے کا کیا ریٹ چل رہا ہے. ایک لڑکی فون ملاتی ہے، پھر فون مکھیہ منتری کو دیتی ہے. اور مہنگائی، نیا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے، حکومت کا اپنا سروے حیران رہ گیا اور حکومت کے کانوں سے دھواں نکل گیا ہے کہ 28.8% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں. اور ورلڈ بینک کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. 28% یہ سرکار کہہ رہی ہے، ورلڈ بینک کہتا ہے 44% ہے. 44%. ہر دو میں سے ایک شخص غریب ہے. یہ کالے ملا رہی ہے، یہ چے بنا رہی ہے، یہ گاہ بنا رہی ہے. تیارہ ملتا ہے ویلنٹائن ڈے پہ، تیارے کا 1 گھنٹے کا خرچہ ہے 18 لاکھ روپے. تیارہ لاہور میں ویسے اڑتا رہتا ہے، پھر لاہور سے نامعلوم مقاموں پہ بھی جاتا ہے، نامعلوم مقاموں پہ. لاہور سے پتہ ہے آگے کدھر گیا کوئی پتہ نہیں. صوفہ کم بیڈ ٹنڈوں کے ریٹ پوچھ رہی ہے فون پہ. وہ بالکل نائک، کسی نے دکھائی ہوگی، کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ انیل کپور کی وہ فلم دیکھو اور یہ ایکٹنگ کرو. یہ ایکٹنگ یعنی میں نے بتایا نا، سرکار تسلیم کر رہی ہے آج کے جنگ میں کہ جو مہنگائی ہے وہ 28.8 ہے. 11 ارب کا جہاز. اب باتیں یہ کرتے ہیں کے پی کے پہ، باتیں کرتے ہیں بلوچستان پہ، باتیں کرتے ہیں سندھ پہ، اور وسائل. جانور کہا جاتا ہے کے پی کے والوں کو کہ وہ جانور ہیں، جنگلی ہیں، 71 کی طرح. اگر یہ عمران کے دور میں ہوتا یہ، تو غریدہ فاروقی کے کپڑے ہوتے، طلعت حسین کی پینٹ ہوتی، منیف فاروق کا انڈر ویئر ہوتا، آسمہ شیرازی کے سر پہ چادر ہوتی یا سوا ہوتی اس کے سر میں، اور چینلز پہ کیا ہو رہا ہوتا. اچھا، اس طرح اسرائیلی وزیر خارجہ عمران کے ساتھ کھڑا ہوتا، ایک بندہ چھوڑ کے. ایک تو پچھلی لائن میں کھڑا کیا گیا کہ دفو پیچھے پالشیا، اس کے ساتھ کھڑا گیا. پاکستانی مولوی اور پاکستانی مذہبی جماعتیں کیا کرتی اگر عمران کھڑا ہوتا؟ تو بتائیں. رکشے، کیلے والی ریڑیاں، سٹیشن،
चिंचियां आग पकड़ चुके होते कि नहीं, क्योंकि ये हमारे हैं ही नहीं, ये हैं ही इस्तेमार के, ये हैं ही अमेरिका के। ये जर्नैल भी, ये सियासतदान भी, ये हुकूमतें भी, वो इनके पीछे है, वो इनको चला रहा है। बस अगर ये इमरान के दौर में होता, फजल रहमान टिंड करा चुका होता, हो सकता है दाढ़ी भी मुंडवा चुका होता। यकीन करें, एक बंदे के फर्क से इजराइल का वजीर खारजा खड़ा था शहबाज शरीफ के साथ, और ये भतीजी, ये 11 अरब पैसे पेमेंट हुए इजरायली कंपनी को। कोशिश किए करें कि रमजान से कुछ रूटीन निकाल के चैनल को भी टाइम दिया करें, और दूसरा वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश किया करें जिस वक्त आपको टाइम मिले। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।